دوستو یہ جو شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت آپ کا جو دشمن ہے، فیشسٹ دشمن، آپ کے کلچر کو، آپ کے دین کو، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کو، آپ کی جان و مال، مسجد مدرسے، ہر چیز کو مکمل نام و نشان مٹانا چاہتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ لیکن میری بات کا یقین کیجئے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا ہے جتنا نقصان آپ اور میں خود ایسی شادیوں میں پہنچا رہے ہیں۔ ہر وہ آدمی جو ایسی شادیوں میں اللہ کے نبی کے طریقے کے بجائے مشرک دیوی دیوتاؤں کی طرح بارات اور جہیز نکال رہا ہے، ضد کر رہا ہے کہ خوشی سے دے رہا ہوں، اور اس کو مولوی فتوے بھی دے رہے ہیں کہ ہاں خوشی سے دیا جا سکتا ہے، اور وہ آدمی جو بارات کے نام پہ کھانے کھلا رہا ہے، یہ نہ صرف مجرم ہے بلکہ اس سے بڑے مجرم آپ اور میں ہیں، جو ایسی شادی کا دعوت نامہ قبول کرتے ہیں، مسکراتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے، اور جا کے کھا کے آتے ہیں۔ یہ چیز 10-15 منٹ میں ڈسکس ہوگی۔ میرے عزیزان محترم، آپ کو اس کی بربادیوں کا جسٹ 2 منٹ میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو ناواقف ہے۔ ان شادیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی غربت اور افلاس کی جڑ یہ شادیاں۔ اگر تھوڑی سی ہسٹری، گو بیک ٹو ہسٹری دیکھیں گے، آپ کے دادا جو تھے، انہوں نے آپ کی پھپھوؤں کی شادی میں سب کچھ ختم کیا۔ آپ کے ابا کو جو کچھ ملنا تھا، جس کے بعد وہ ایک فیکٹری کے مالک ہو سکتے تھے، انڈسٹری کے مالک ہو سکتے، وہ کچھ نہیں ملا ان۔ یہ جو پھوپھا ہیں آپ کے، یہ ڈاکو جنہوں نے آپ کے والد کا ترکہ کھایا، اس بنیاد پر کہ ان کو جہیز چاہیے تھا، ان کو کھانا چاہیے تھا، بارات کے کھانا چاہیے تھا، اور منگنی سگائی سب کچھ چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب آپ کے ہمارے اباؤں کا زمانہ آیا، تو پھر ابا جانوں نے بڑی بہن، بڑی بیٹی، منجلی بیٹی، چھوٹی بیٹی کی شادیوں میں سب کچھ خرچ کر کے آپ کے لیے کیا بچایا؟ آپ کو آٹو ڈرائیور بننے کے لیے، کرانے کی دکان کھولنے کے لیے، فزیو تھراپسٹ اور ایسے معمولی حقیر پیشوں کے لیے آپ کو چھوڑا۔ آپ کے پاس، آپ کے سمستی پور میں کتنے آئی ایس ہیں، کتنے آئی پی ایس ہیں، کتنے نیشنل کھلاڑی ہیں، کتنے بینکر ہیں؟ کچھ نہیں، آٹو والے ہیں، نشہ پی کے مارنے والے ہیں بیویوں کو۔ ایک نقصان ہو تو بتاؤں، پوری رات چاہیے، لیکن عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ اشاروں میں سمجھیے، مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے پروسٹیٹیوشن آل اوور انڈیا۔ اگر بتاؤں تو یہاں پر اتنے قابل احترام بزرگ بیٹھے ہیں کہ گستاخی ہوگی، لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کاش اتنا وقت ہوتا میرے پاس کہ ایم جے اکبر کی رپورٹ پیش کرتا ہے یہاں پر، جس نے لڑکیوں کے بار گرلز کے لائسنس ایشو ہونے کے بعد سروے کیا۔ ایک 1.5 مہینے میں 2 لاکھ سے زیادہ لائسنس ایشو ہوئے۔ بار گرلز مینس جانتے ہیں نا، پروسٹیٹیوٹس۔ وہ 1.5 مہینے میں 2 لاکھ سے زیادہ لائسنس ایشو ہوئے، اور اس میں آدھے 1 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں مسلمان تھیں۔ اور وہ ایک ایتھیسٹ ہونے کے باوجود وہ سوال کرتا ہے کہ ایک کمیونٹی that constitutes only 15% of the total population, how come they afford 50% prostitutes؟ اس نے سروے کیا، کیس اسٹڈیز پیش کی، اور میجورٹی نے یہ کہا ہمارا باپ جہیز افورڈ نہیں کر سکتا، ہمارا بھائی جہیز نہیں دے سکتا، ہم کو یہ پروفیشن میں آنا پڑا۔ کتنی اس لڑکیاں آج مسلمانوں کی لیونگ ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے کہیں زیادہ نقصان یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر خون کے آنسو رونے جی چاہتا ہے۔ میرے دوستو، بھائی بے بسی سے دیکھ رہے ہیں، بہن کے شادی کے اندر سب گھر بک رہا ہے، سود پہ پیسہ آ رہا ہے، بھیک زکوٰۃ خیرات مانگی جا رہی ہے، بھائیاں بے بس ہیں۔ کل یہی بھائیاں، اور پھر باپ کا پورا پیسہ جاتا ہے بیٹی پہ، بھائی کیا کرے گا؟ آٹو چلائے گا، ٹیکسی چلائے گا، اور کیا کرے گا؟ لیکن ظلم یہ ہے، کل یہ بھائی جب خود شادی کرے گا تو یہ کسی دوسرے گھر میں جا کے وہی ڈاکہ مارے گا جو ایک بہنوئی اس کے گھر پہ مار چکا۔ دوستو، نقصانات تو بہت ہیں۔ پہلے حل کی طرف آئی۔
یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں، آپ 12 سن چکے ہیں۔ حل کی طرف آئیے، سولوشن نمبر 1 یہ ہے، اگر آپ واقعی اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آج اللہ کو گواہ بنا کر دل سے ایک قسم کھا کے جانا پڑے گا کہ اس کا سولوشن صرف ایک یہ ہے کہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ، نہ صرف اس شادی میں شرکت نہیں کرنا یہ نہیں ہے، اس شادی کا دعوت نامہ جس کی شادی میں غیر مسلم مشرک دیوی دیوتاؤں کی منگنی ہے، یہ سگائی، یہ منہ دکھائی، یہ کس کی ہے؟ یہ مہارانی جودا بائی راجپوتوں کی ہے۔ یہ بارات کا کھانا کس کا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ حالات سینسیٹیو ہیں، لیکن اشاروں میں سمجھیے، میرے نبی کا نہیں ہے، یہ میرے نبی کے دشمنوں کا ہے۔ یہ بارات کا کھانا، یہ جہیز جس کو آپ خوشی سے کہہ رہے ہیں، یہ وہ بھیک ہے، یہ وہ رشوت ہے جس کو خوشی سے دینے کے نام پہ جن لوگوں نے جائز کیا، انہوں نے دین پہ بہت بڑا ظلم کیا۔ ہم جا رہے ہیں، علماء کے پاس جا رہے ہیں، ہر مسلک کے علماء کے پاس جا رہے ہیں، مشائخین جو درگاہ والے ہیں، مرشد ہیں، لال ہری پیلی ٹوپیاں والے ہیں، ان کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ یہ جہیز ٹھیک ہے یا بارات کا کھانا ٹھیک ہے۔ سب ایک گھنٹہ بہترین تقریر کرتے ہیں، لیکن جب بات سولوشن کی آتی ہے تو یہ میجورٹی آف دا مولوی ہوں، میجورٹی آف علماء ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں شیخ ابو ہریرہ حفظہ اللہ آنے والے ہیں، ان کی ویڈیوز میں نے جتنی سنی ہیں، میرے دوستو ایسا بلند بانگ اسٹیٹ فارورڈ بولنے والے علماء بہت کم ہیں۔ ہوں گے یہاں پر، علاؤالدین مکی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے میں سالوں سے واقف ہوں۔ یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بس چلا تو پورے بہار میں ہر مہینہ، ہر 6 مہینے میں ایسے بڑے بڑے پروگرام کرانا، اس سے بڑا جہیز اور شادی سے بڑا اور کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن علماء، مشائخین، عام آدمی یہ ماننے نہیں چاہتے۔ اب سوال یہ ہے، عوام کے ذہنوں میں تو جو کچھ ہے وہ علماء کے پیچھے، لیڈروں کے پیچھے، سوشل ایکٹیوسٹ کے پیچھے، سیلیبریٹیز کے پیچھے چلنا، عوام 99% غلام ذہن کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں کون پیس رہا ہے؟ مزدور پیس رہا ہے، ڈرائیور پیس رہا ہے، میڈل کلاس والا پیس رہا ہے، ایون جو کروڑ پتی ہے وہ بھی محض اس لیے کہ اس کی شان میں فرق آ جائے گا دوسرے امیروں کے مقابلے میں۔ یہ پورا مجبوری کا کاروبار چل رہا ہے۔ میرے دوستو، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ چیزیں ہیں کیا؟ ہم اپنی طرف سے ہرگز یہ نہیں کہتے۔ کل بھی، پرسوں بھی پروگرام ہوا تھا سسوا میں، ہم نے وہاں بھی نہیں کہا کہ یہ حرام ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو شیخ ابو ہریرہ حفظہ اللہ جیسے علماء کو سننا پڑے گا، ہم نہیں کہتے۔ لیکن میرے دوستو، ہم جب بھی کچھ کہتے ہیں کہ یہ بارات حرام نہیں ہے تو کہتے ہیں آپ حرام مت بولیے۔ جہاں غربت و افلاس، پروسٹیٹیوشن اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کو اگر ہم بند کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ حرام مت بولیے، آپ اس کو بدعت مت بولیے، آپ کے پاس ایجنسی نہیں ہے کہنے کی، ہم نہیں کہنا چاہتے۔ میرے دوستو، انصاف آپ کیجئے۔ آج آپ جج ہیں، علماء مفتیوں سے بعد میں پوچھیں گے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے عالم یا مفتی کا پتہ دیا ہے آپ کو، اس سے پوچھتے ہیں۔ اور کون ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا استفتی بقلبک، اپنے ضمیر سے پوچھو۔ دوستو، اپنے ضمیر سے پوچھ کے چند باتیں مجھے بتائیے کہ سنت باعث برکت ہے یا مصیبت؟ سنت کی وجہ سے برکت ہوتی ہے یا مصیبت؟ بولیے میرے دوستو۔ لڑکی کی شادی کے لیے گھر بک رہا ہے، یہ برکت ہے یا مصیبت؟ اگر لڑکی کا باپ افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو وہ لڑکی غلط راستوں پہ جا رہی ہے، یہ برکت ہے یا مصیبت؟ ختم ہے مصیبت۔ کس نے بنائی مصیبت؟ یہ سنت سے برکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کو جن لوگوں نے مصیبت بنایا، کیا یہ جائز ہے؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اسی شادی میں جا کے کھانا چاہیے؟ پھر قرآن نے مرد کو خوام بنایا ہے، طلاق دے سکتا ہے، ہاتھ اٹھا سکتا ہے، جس مقام پہ چاہے لے جا کے رکھ سکتا ہے عورت کو، وہ خوام ہے۔ الرجال خوامون علی النساء۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے
बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, जो माल खर्च करे वो रिजाल, वो खव्वाम है। लेकिन माल, पलंग कौन लाता है भाई, बोलो ईमानदारी से बोलना, जोर से, फर्नीचर कौन ला रहा है? आपके मेहमानों का बारात का खाना 200 आदमी 500 कौन खिला रहा है? शाबाश। जब औरत ला रही, लड़की ला रही है, तो कुरान के उसूल को सामने रखते हुए ईमानदारी से बताइए, खव्वाम लड़की है या लड़का? तलाक लड़की को देना चाहिए या लड़के को? मारने का हक लड़की का होगा या लड़के का? अल्लाह ने मर्द को जो खव्वाम का मनसब दिया, ये मर्दों ने तोड़ा है, इस उसूल को मर्दों ने तोड़ा है। और आज सजा के तौर पर आप देख रहे हैं हर जगह औरत छाई हुई, औरत का गलबा है, फीमेल डोमिनेशन है। बड़े बड़े लोग जलसों में ऐलान करते हैं, तकरीर करते हैं, घर में जाने के बाद अगर वो कहते हैं अपनी बीवी से कि बेगम मैंने फैसला कर लिया है, हमारे बच्चे की शादी मुकम्मल सुन्नत पे होगी, कोई डौरी कोई जहेज नहीं होगा, कोई बारात का खाना नहीं होगा, वो ऊपर से नीचे तक वो देखती है और बोलती है अच्छा मेरे अब्बा से वसूल करे वक्त इस्लाम याद नहीं आया, अब याद आ रहा, चलो। इसमें उलमा, मौलवी, आम आदमी, किराने की दुकान वाला, लीडर, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन सब हैं इसमें शामिल। आप फैसला करो क्या ये जायज होना चाहिए खाना? आप बोलिए, आपका ज़मीर पूछिए, इस तफ्ती में क़ल्बिक, क्या ये जायज होना चाहिए? अब ये हराम है, मकरूह है, हलाल है, मबाह है, क्या है, इसका फैसला तो उलमा करेंगे, लेकिन आपका दिल क्या कहता है कि ये जायज होना चाहिए? ऐसी शादी में जाके खाना ज़मीर गवारा कर रहा है आपका? दोस्तों पूरी रात चाहिए। हम लोगों ने जो सबसे अजीम, सबसे बड़ा जुल्म किया, मेहर। मेहर तो वाजिब है, मेहर वन साइडेड चीज का नाम है। मेहर औरत की कीमत नहीं है, औरत की आजादी और उसकी मर्जी का ऐलान है। वो चाहे लोहे की अंगूठी ले, चाहे चादर ले, चाहे 5 लाख मांगे, चाहे बाग मांगे, औरत का फैसला असल है। लेकिन इस हिंदुस्तान में रहते हुए, इन बुत परस्तों के बीच में रहते हुए, हम तमाम ने इस मेहर के अगेंस्ट में बारात का खाना और जहेज खुशी से ये लाके मेहर की कीमत गिराई और ये चीज इतनी उठा दी कि अब लड़की की मर्जी नहीं चलेगी। लड़की का बाप जिस आदमी की कीमत अफोर्ड कर सकता है, लड़की को उससे शादी करनी पड़ेगी। औरत को गिरा दिया आपको, इसलिए आज औरत बदला ले रही है आपसे। मेरे दोस्तों एक बात ईमानदारी से आप ही बोलिए, हर आदमी ने अपनी बहन, अपनी बेटी की शादी का तजुर्बा किया है। आप ईमानदारी से बोलिए, ये खुशी से है या मजबूरी से? जी भाई, मजबूरी है, ये मजबूरी है। अब वो लोग जो दावा, ये जो फतवा देते हैं कि जहेज के खिलाफ तकरीरें करते हैं, खूब शानदार तकरीरें, बारात के खानों के खिलाफ खूब शानदार तकरीरें कहते हैं, लेकिन जब ऐसी शादी की बारात शिरकत की बात आती है तो कहते हैं अगर लड़की का बाप खुशी से दे रहा हो, बखुदा जिसके पास करोड़ रुपया है वो भी खुशी से नहीं कर रहा है, वो भी मजबूरी ये है कि दूसरे करोड़पतियों ने इससे ज्यादा किया है, लिहाजा मुझे करना चाहिए। वहां दिखावे की मजबूरी, यहां इफलास की मजबूरी। मेरे दोस्तों एक बात बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन शादी का, बेहतरीन निकाह का जब मॉडल दिया है, इन आज़मुन निकाह, सबसे बेहतरीन निकाह। आपको गाड़ी खरीदना है तो सबसे बेहतरीन मॉडल लेंगे या नहीं लेंगे? आपको कपड़े लेना है, सोफा लेना है, जूते लेना है, आपकी इस्तात में सबसे बेहतरीन जो अवेलेबल चीज है वो लेंगे ना। तो जब निकाह करने के लिए गए, आपको दिल में 1 मिनट के लिए ख्याल तो आता होगा कि मैं ऐसा निकाह करूंगा जो मेरे खानदान में सबसे शानदार हो। और सबसे शानदार का डेफिनेशन अल्लाह के नबी ने दिया, ऐसा मौना, जो इतना सादा, इतना कम खर्च, इतना सिंपल हो कि जो भी देखे बोले अरे ये निकाह, अरे ये तो मैं कर सकता हूं। ये ना कहे कि अरे मैं कहां कर सकता हूं, मैं गरीब आदमी, मेरी बेटी की नसीब में ऐसा शौहर कहां है। नहीं, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसान हो। बेहतरीन का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों? जी, बदतरीन। तो हदीस का ऑटोमेटिक मतलब ये निकलेगा, सबसे बदतरीन निकाह वो है जो खर्च वाला हो।
اب آپ فیصلہ کر کے اٹھیے، آپ سب سے بہترین نکاح میں شریک ہوں گے یا سب سے بدترین میں؟ آپ کا فیصلہ ہے، یا تو نبی سے رشتہ یا تو رشتہ دار سے رشتہ۔ ایک بات اور ایک اہم بتاؤں دوستو، ہم لوگ کتاب اللہ کتاب السنہ والے لوگ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے سنت کے معاملے میں، پھر ہر معاملے میں، داڑھی کا معاملہ ہو ایک بال میں کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے وضو کا معاملہ ہو، غسل کا، کئی مسائل میں دوسرے مسئلے جو بھی کر رہے ہیں، اگر ہم لاکھ اجنبی بھی ہو جائیں تب بھی ہم اللہ کے نبی کا مسلک نہیں چھوڑتے۔ جب اتنی سختی ہے ہماری تو پھر آپ کی نہیں، یہ جتنی مسجدیں الگ ہیں، الگ مسلک ہیں، ساری سنتوں سے شدید محبت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی فاتحہ دے رہا ہے، درود کر رہا ہے، میلاد کر رہا ہے، اس کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ نبی کی محبت میں، اور جو چیزیں نہیں کر رہا ہے وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نبی کی محبت میں۔ تو اب آپ سے ایک سوال، نبی کی محبت میں ہر سنت کا اتنا زیادہ احترام، تو پھر نکاح کی سنت کیوں نہیں؟ یہ سگائی ہمارے نبی کی کسی بیٹی کی ہوئی تھی کیا؟ یہ بارات کا کھانا کسی ایک بیٹی کا بتاؤ؟ جہیز حضرت فاطمہ کا تو تھا، لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پہلے مہر 400 دینار آتا ہے۔ پہلے مہر کتنے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے جائز تو کیا جہیز، جنہوں نے جائز تو کیا بارات کا کھانا، لیکن یہ بتائیں کہ حضرت علی کا سنت کو قائم کرتے ہوئے انہوں نے پہلے مہر لا کے رکھا 400 دینار۔ اور علماء کی موجودگی میں ایک بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، کہ پھر بھی جب فقہی اصول مرتب کیے جاتے ہیں، استنباط کیا جاتا ہے، تو پھر جہیز کو استنباط کرو کہ 400 دینار کا جب یا درہم کا جہیز جب مہر لا کے رکھا حضرت علی نے، پہلے مہر بعد میں جہیز کا سامان، جو لوگ اللہ کے نبی جہیز اللہ کے نبی نے جو بیٹی کے لیے سامان دیے اس کو جہیز کہتے ہیں، وہ بتائیں پہلے مہر آیا یا پہلے جہیز؟ اور وہ جو سامان منگوایا گیا اس سامان کی قیمت ٹوٹل مہر کی قیمت کی 10 to 15% ہے۔ کیا یہ فقہی اصول کیوں نہیں بنا؟ دوستو ایکچولی ہوا کیا، جب اکبر اعظم کے دربار میں مہارانی جودھا بائی یہ چیزیں لے کر آئی، یہ سانپ کا بچہ پیدا ہوا، یہ دولہا بن رہا ہے، پھولاں پہن رہے، جہیز اور ناچ اور گانے وغیرہ وغیرہ یہ سارے ہوئے۔ اس وقت کے بعد کئی علماء تو پیدا ہوئے، آج تک پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جو سب سانپ کا بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ پلایا کس نے؟ اس وقت کے وہاں جو علماء تھے انہوں نے کہا اگر وہ یہ کہتے کہ یہ ساری بارات اور یہ کھانے اور یہ رسم و رواج یہ جائز نہیں ہے تو ان کی نوکری بھی جاتی، گردن بھی جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کھانے تو اللہ کے نبی کو کھانا کھلانا پسند ہے، یہ جہیز تو تحفہ ہے۔ جب وہ عرف بن گیا تو آج تک وہی روش جاری ہے۔ یہ پرابلم ہے میرے دوستو۔ اب آئیے حل کی طرف۔ کوئی حل اس لیے نہیں چاہتا، تقریریں کرتا ہے لیکن بائیکاٹ اس لیے نہیں کر سکتا، اس گنگا میں سارے لوگ ہاتھ دھو چکے ہیں۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں چونکہ نہ امام ابن تیمیہ کے زمانے میں تھی، نہ ابو حنیفہ شافعی مالکی کے زمانے میں تھی، نہ وہ عبد القادر جیلانی جن کے ریفرنسز سے پورا دین چلتا ہے ان کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو پھر ریفرنس کے لیے ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ مباح، بغیر کسی تحقیق کے قیاس کر دیا مباح، یہ مباح نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ مباح۔ اس وقت ٹائم بالکل نہیں ہے، مجھ سے قابل علماء ہیں یہ خود بتائیں گے یہ مباح کے نام پہ دھوکہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں عرف کے نام پہ دھوکہ ہے۔ حل پہ آئیے دوستو، 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ کیا آپ حل چاہتے ہیں؟ دوستو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ایک حل تو یہ ہے کہ چاہیے بولوں میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہیز نہیں ہونا چاہیے، کھانا نہیں خدا کے لیے چاہیے کی بات مت کرو۔ آپ کیا کر سکتے؟ سب سے پہلے کیا آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اپنا رول ادا کریں؟ کیا آپ واقعی سولوشن میں مدد کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ایک، جزاکم اللہ۔ میرے دوستو یہ مردوں کا کام ہے، میں نے الرجال قوامون جو بولا تھا، مرد جو ہیں وہ بات تو سنیں۔ حل نمبر 1 یہ ہے، ایسی شادی کا دعوت نامہ جب آئے یا فون آئے، آپ کی زبان سے اگر آپ کتاب اللہ کتاب السنہ پہ جان دینے والے ہیں اور آپ کو پتا چل جائے کہ اس میں مہارانی جودھا بائی کی رسمیں ہیں، اس میں رام چندر جی اور لارڈ شیوا کی رسمیں ہیں، آپ کا ایمان آپ کو بولنے پہ مجبور کرے،
معافی چاہتا ہوں، میں اس شادی میں شرکت نہیں کر سکتا. یہ جرت مندانہ، یہ مجاہدانہ جملہ اگر آپ کی زبان سے نہیں نکلا تو بخدا آپ اس شرک میں مبتلا ہیں. شرک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن یہ بات کا جواب دے کوئی کہ آپ پوری زندگی میں ہر معاملے میں کتاب اللہ، کتاب و سننا، اللہ کی توحید تو بیان کرتے ہیں. شادی کا جب معاملہ آتا ہے تو اس وقت آپ کا خدا لوگ کیا کہیں گے بن جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے آپ کتاب اللہ، کتاب و سننا کو نمبر 2 کرتے ہیں، سیکنڈ کرتے ہیں پہلے. لوگ کیا کہیں گے اور کیا ہے. پہلا حل یہ ہے ایسی شادیوں کا بائیکاٹ. کیا آپ کریں گے دوستو؟ آپ کو بولنا پڑے گا کہ میں نہیں آ سکتا، یہ زبان سے بولو. اور دوسرا حل یہ ہے، علماء سے خاص طور پر ریکویسٹ کے ساتھ، یہ اجتہاد کا وقت ہے. حضرت عمر نے جس طریقے سے اجتہاد کیا، حضرت ابوبکر نے تلوار اٹھائی زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے خلاف، حالانکہ اللہ کے نبی نے قرآن نے کہیں زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے لیے سزا نہیں رکھی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کوئی میرے ساتھ نہیں بھی آئے گا تو میں اکیلا لڑوں گا. حضرت عثمان میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے ورنہ اجتہاد کیسے ہوتا ہے بتاتا. آج یہ وقت آ چکا ہے کہ جو لوگ عرف کہہ رہے ہیں، اس کو جو لوگ مباح کہہ رہے ہیں، وہ چور دروازے کھول کے دے رہے ہیں، ان کے خلاف اجتہاد کیا جائے. اور ہم یہ نہیں کر سکیں گے، علماء ہی کر سکتے ہیں. آپ ہی کو اللہ نے پاور دیا ہے. لیکن اگر آج آپ اس عظیم ترین مسئلے کو چھوڑ کر اپنے اپنے مسلک کے ہی جملوں کو لے کے اٹھیں گے، کوئی 50 سال سے، کوئی 100 سال سے، تو یہ شادیاں آئندہ 15-20 سال کے بعد جب آپ کی بچیاں کسی کے ساتھ بھاگیں گی، جب آپ کے بیٹیاں خودکشی کریں گی، جب آپ سمجھیں گے کہ یہ بہت اہم بات تھی. آج میرے دوستو خدا کے لیے عہد کرو، آج کے بعد ایسے لوگوں کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے جو سگائی بارات کے کھانے جہیز وغیرہ غیر مسلموں کی طرح کر کے میرے نبی کی سنت کو، میرے نبی کی بیٹیوں کی شادیوں کی توہین کر رہا ہے. آپ اس سے شکایت وہ مت کیجئے. اور آخری بات ابو ہریرہ صاحب حفظ اللہ نے بہت اچھی کہی، ہر آدمی اس کو اپنی زندگی کا رول بنا لے. جو لوگ لے چکے ہیں وہ واپس کریں، نہیں کر سکتے جا کے سسرے سے معافی چاہیں کہ میں نے غلط کیا تھا. یہ مست ہے اور یہ امانت ہے، ورنہ یہ رشوت ہے. دوستو میں نے چند باتیں رکھی کہ آج کے معاشرے میں یہ شادیوں سے بڑا مسئلہ نہ فاشسٹوں کا ہے نہ کسی چیز کا ہے، یہی مسئلہ ہے. اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایسی دعوتوں میں جانا بند کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.